السلام علیکم، میں حکیم نور عالم قاسمی، NS کے ہربل نورانی شفا خانہ نورانی ہجامہ سینٹر باشٹا بجنور UP انڈیا سے۔ دوستو آج ہم بات کریں گے یونانی کمپنی کی ایک اور دوا کے بارے میں جس کا نام ہے روغن بادام شیری۔ روغن کے معنی آتے ہیں آئل یعنی تیل کے۔ روغن اس چیز کو کہتے ہیں جو تخم یعنی بیجوں کو مشین میں نچوڑ کر حاصل کیا جاتا ہے۔ روغن بادام شیری، اس روغن کا نام بادام شیری اس لیے رکھا گیا ہے۔ بادام دو طرح کے آتے ہیں، ایک تلخ یعنی کڑوا، دوسرا شیری یعنی میٹھا۔ تو یہ روغن میٹھے بادام کے ذریعے سے تیار کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام بادام شیری رکھا گیا ہے۔ یہ کلاسیکل میڈیسن ہے، بہت سی یونانی کمپنیاں اس روغن کو بناتی ہے اور کسی بھی یونانی میڈیکل اسٹور پر بہت سستے ریٹوں میں بآسانی یہ مل جاتا ہے۔ یہ روغن دماغ کو طاقت دینے اور دوسری بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت مفید ہے اور بہت زیادہ مستعمل ہے، بشرطے کہ یہ صحیح طریقے سے تیار کیا گیا ہو، صحیح طریقے سے تجویز کیا گیا ہو اور صحیح طریقے سے پرہیز کے ساتھ لگاتار استعمال کیا گیا ہو۔ دوستو ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد ہربل میڈیسن کو عام کرنا اور فروغ دینا ہے، اور جس دوا کے جو فوائد و نقصانات، مقدار اور طریقہ استعمال وغیرہ ہے اس کی صحیح اور مکمل جانکاری دینا ہے، تاکہ آپ صحیح جانکاری حاصل کر کے ہربل میڈیسن سے فائدہ اٹھا سکیں۔ چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں روغن بادام شیری کس طرح بنتا ہے، اس کے خاص و عام فائدے کیا ہے، اس کا طریقہ استعمال، مقدار اور سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ اس روغن کے ساتھ کن چیزوں کا پرہیز کرنا چاہیے اور کون سی چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے تاکہ بیماری جلدی اور جڑ سے ختم ہو جائے۔ اور دوستو اگر آپ یونانی کمپنی کی سبھی کلاسیکل اور پیٹنٹ میڈیسنز، جڑی بوٹیاں، گھریلو علاج، طبی و حکمتی معلومات، اچھی صحت کی تدبیرات اور روزمرہ استعمال ہونے والی سبھی غذاؤں کی صحیح اور مکمل معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل NS کے ہربل کو سبسکرائب اور شیئر کریں، تاکہ ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، آپ اور آپ سے جڑے ہوئے لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں روغن بادام شیری بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کا بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے، اسے کوئی بھی بنا سکتا ہے۔ 500 گرام بادام، 25 گرام قند سفید، بادام کو کوٹ کر شکر میں ملا لیں اور تھوڑا سا پانی ملا کر ہلکی آنچ پر رکھ دیں۔ جب پک جائے تو اتار لیں اور چھان کر ایک بوتل میں بھر لیں۔ یہ اس کے بنانے کا طریقہ ہوا۔ چلیے اب بات کرتے ہیں اس کے خاص و عام فائدے کے بارے میں۔ اس کا خاص فائدہ یہ ہے کہ یہ ظاہری طور پر مقوی دماغ اور اعصاب ہے، یعنی جن لوگوں کے دماغ میں خشکی اور کمزوری ہے، جس کی وجہ سے نیند نہ آنا، سر میں بھاری پن اور سر میں درد رہتا ہے، تو اس کے لگاتار استعمال سے یہ سب پریشانی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ٹینشن اور ڈپریشن کے مریضوں کے لیے بھی اس کا استعمال ظاہری طور پر بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ یہ اندرونی طور پر استعمال کرنے سے دائمی قبض کو دور کرتا ہے اور ہاضمے کو درست رکھتا ہے، حرارت غریزی کو بڑھاتا ہے، اور وٹامن ڈی ہونے کی وجہ سے بچوں کے مالش کرنے سے ان کی ہڈیاں اور اعصاب مضبوط ہوتے ہیں۔ اور دوستو بالوں کی مضبوطی اور بڑھوتری کے لیے اس کا استعمال دوسرے تیلوں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، چہرے کو نکھارتا ہے اور خوبصورت بناتا ہے۔ اور دوستو مزید تحقیقات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ روغن بادام کے اندر اجزاء لحمیہ، فولاد، کیلشیم اور وٹامنس وغیرہ کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں، جو بدن کو طاقت دینے اور بدن کا نظام چلانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ چلیے اب بات کرتے ہیں اس کا طریقہ استعمال اور مقدار کے بارے میں۔ قبض کو دور کرنے کے لیے 200 ml دودھ میں 4 سے 5 قطرے ڈال کر استعمال کریں۔ دماغی اور بالوں کی پریشانی دور کرنے کے لیے سر پر مالش کریں۔ اسکن کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت کم مقدار میں کچھ وقت کے لیے چہرے پر لگائیں، اور بدن کے اندر طاقت پیدا کرنے کے لیے کھانوں میں استعمال کریں۔ اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں، یعنی کن لوگوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کا مزاج زیادہ گرم ہے، پیٹ میں گرمی ہے یا الرجی کی شکایت ہے تو وہ استعمال نہ کریں۔ اور دوستو اس روغن کے دوران ٹھنڈی چیزیں، بادی چیزیں اور نشہ آور چیزیں استعمال نہ کریں، پھل فروٹ، سبزیاں اور نیچرل غذائیں ہی استعمال کریں۔ دوستو یونانی علاج یقیناً بیماریوں کو جڑ سے ختم کرتا ہے، لیکن اس کے لیے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یونانی علاج میں دوا کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے۔ اگر آپ دوا کے مزاج کے خلاف غذا استعمال کریں گے تو دوا اور غذا دونوں میں تضاد پیدا ہو جائے گا، جس کے باعث مرض کا مکمل ٹھیک ہونا بہت مشکل ہے۔ اس لیے دوران علاج پرہیز ضرور کریں۔